اب نبی جو آتے ہیں وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ دل زندہ ہو جائے تاکہ دین پہ چل سکے. دل کے زندہ ہونے کی 3 علامتیں ہیں. دل زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کی 3 نشانیاں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اطلب قلبک عند 3 مواطن. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. 3 جگہ پر اپنے دل کا امتحان لو. اور میرے بھائیوں، حشر میں جو فیصلہ ہوگا اس دل کی زندگی اور موت پر ہوگا، یاد رکھیں. فرمایا 3 جگہوں پہ دل کو تلاش کرو. عند سماع القرآن، قرآن کو جب تم سنو، پڑھتے ہوئے سنو یا کسی سے سنو. آدمی قرآن پڑھتا ہے تو سنتا ہے نا، کسی سے سنتا ہے. یہاں دیکھو، اپنے دل کو ٹٹولو. قرآن پڑھ رہا ہے، دل لگ رہا ہے یا دل گھبرا رہا ہے؟ وفی مجالس الذکر، جہاں اللہ کی بات ہو رہی ہو وہاں دل کو دیکھو، دل لگتا ہے یا نہیں لگتا. وفی اوقات الخلوہ، جب تم تنہائی میں ہو تو دیکھو دل اللہ کی محبت میں اور آخرت کی غور و فکر میں چلتا ہے یا دل دنیا کے اور دنیا کے وساوس کا شکار ہوتا ہے. اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، اگر ان 3 جگہوں میں دل نہیں لگ رہا، فصل اللہ ان یمن علیک بقلب فانہ لا قلب لک، تو اللہ سے دعا کر، یا اللہ مجھے دل عطا فرما، اس لیے کہ تیرا دل مر چکا ہے. اب کوئی حکومت زبردستی اس سے دین کا کام اور اس کو دین پہ کھڑا نہیں کر سکتی. یہ مرا ہوا ہے، نظر آتا ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ذہن سے نکل گئی کہ لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل اندھے ہیں. یہ نہیں دیکھ سکتے. اب دل اندھا ہو چکا ہے، اب اسے کوئی نہیں دکھا سکتا. جب دل میں نور آئے گا پھر یہ دیکھ سکے گا، ویسے نہیں دیکھ سکتے. اب قرآن پڑھتے ہوئے سوچے بھائی، مجھے یوں خیال آتا ہے کہ اگر میں چائے نہ پیوں تو میرے سر میں درد ہوتا ہے، یعنی چائے کی طلب مجھے محسوس ہوتی ہے. اور اگر قرآن پاک کی تلاوت کسی دن چھوٹ جائے تو کبھی پرواہ نہیں ہوتی کہ آج قرآن پاک نہیں پڑھا. نسوار والا منہ میں نسوار نہ رکھے تو بے چین ہوتا ہے، قرآن نہ پڑھے تو اسے احساس ہی نہیں ہوتا. غلط ہے یا سچ ہے؟ تم میں سے بہت سے نسوار منہ میں رکھتے ہوں گے. سگریٹ والا سگریٹ نہ پیے تو بے چین ہوتا ہے. قرآن پاک کی اتنی بھی طلب آج ہمارے اندر نہیں. میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں نے تو آپ کو پہلے اپنا بتا دی کہ صبح چائے نہ پیئے تو سارا دن سر میں درد ہے. کیا ہوا مولوی صاحب؟ اجی چائے نہیں ملی. لیکن مولوی صاحب اگر قرآن شریف کا سپارہ ایک دن نہ پڑھے تو اس کو پرواہ نہیں کہ آج میری تلاوت چھوٹ گئی. اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ایسے کوئی تواضع نہیں کہہ رہا، حقیقت. تو مطلب ہوا کہ ہمیں قرآن کی طلب ایک چائے کی پیالی کے برابر بھی نہیں ہے نا. اور تو اور چائے پی لے، مطلب کی نہ ملے تو بھی کہتا چائے نہیں پی آج بھائی، اور بناؤ، میرے مطلب کی نہیں. اور قرآن پاک کی تلاوت چھوٹ جائے احساس ہی کوئی نہیں. تو معلوم ہوا کہ ہمارا دل قرآن میں نہیں لگتا. جن کا دل قرآن میں لگتا تھا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی 1 رکعت میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، اللہ اکبر، الف لام سے شروع کر کے والناس پہ رکوع کرتے تھے. پورا قرآن 1 رکعت میں پڑھا جا رہا ہے. کیا مطلب؟ دل زندہ ہے. اور ہمیں تو صبح کی نماز پڑھنی مشکل ہوتی ہے بھائی. مولوی صاحب جو ہے نا رکعت لمبی کر دیتا ہے کہ نہیں، مشکل ہو جاتا. خود میرا یہ حال. تو معلوم ہوا کہ ہمارے دل مر چکے ہیں، دل زندہ نہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا عبداللہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا جی اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں حالانکہ آپ پر تو نازل ہوا ہے. یعنی میرا جی چاہتا ہے میں قرآن سنوں. آپ حضرت عبداللہ نے پڑھنا شروع کیا، آپ سننے بیٹھے. جب فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہاں پر جب آپ پہنچے حضرت عبداللہ آنکھ اٹھا کے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے آپ. یعنی بس بس بس. تو ہمارے دل قرآن میں لگتے نہیں. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے، اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. چائے کی پیالی جتنی بھی طلب نہیں رہی قرآن پڑھنے کی، حالانکہ یہ اللہ کی کتاب تھی. فی مجالس الذکر، جب اللہ تعالیٰ کی بات چل رہی ہو اور قرآن اور حدیث کی بات چل رہی ہو، اس وقت اس مجلس میں بیٹھ کر تیرا دل لگتا ہے یا گھبراتا ہے؟ اگر دل گھبراتا ہے اور ذرا سی مجلس لمبی ہوئی تو پریشان ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ دل مرا ہوا ہے، زندہ نہیں ہے. ایک ہمارا ساتھی کہا تھا تو رات 12 بجے تک دکان کھلی رہتی. معلوم ہوا کہ دل دنیا کے لیے تو زندہ ہے، آخرت کے لیے مر چکا ہے. اب اس مردہ دل سے کچھ نہیں ہو. دکان پہ 12 گھنٹے بیٹھنا آسان، اور مسجد میں آ کے اللہ پاک کے نبی کی بات کو سننا 15 منٹ مشکل. کیوں؟ دل زندہ نہیں. حدیث کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، تعلیم، بزرگ کہہ رہے ہیں آدھا گھنٹہ ہر مسجد میں کتاب پڑھو. ہر جگہ یہ شکایت آ رہی کہ جی لوگ نہیں بیٹھتے، کیا کریں، آدھا گھنٹہ کیسے پڑھیں، لوگ ہی نہیں بیٹھتے. معلوم ہوا کہ دل مر چکا ہے. 12 گھنٹے دکان پہ بیٹھ سکتا ہے، آدھا گھنٹہ حضور کی بات نہیں سن سکتا. نبی کی بات، کیونکہ جب حدیث پڑھی جا رہی ہو تو گویا کہ حضور تم میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم میں بات کر رہے ہیں. لیکن ہمارے دل مر چکے ہیں، طلب ہی نہیں رہی. امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث پر بات کرنے لگے. عشاء کی نماز پڑھی، سردیوں کی رات، نماز پڑھ کے مسجد سے باہر آئے، دروازے پہ کھڑے ہو گئے. امام مالک نے ایک حدیث پڑھی، امام ابو حنیفہ نے ساتھ پڑھی. اب حدیث پر تبادلہ خیالات شروع ہو گیا. دروازے پر کھڑے ہوئے، وہیں پر باتیں ہوتی رہی یہاں تک کہ صبح کی اذان ہو. کیا معلوم ہے؟ دل زندہ ہے، دل زندہ ہے. ہم اپنی مسجدوں میں یہ 3 چلے لگائے ہوئے، ہاں ان کی بات کر رہا ہوں. یہ تعلیم میں نہیں بیٹھتے کہ دل مر چکا ہے، دل زندہ نہیں ہے. ایک حدیث پڑھی، چل میرا بھائی چھٹی ہو گئی. ہمارا اپنا یہ حال ہے، تعلیم میں بیٹھے نیند آنے لگ جاتی. دکان پہ نیند کیوں نہیں آتی؟ نیند آتی ہے تو دباتا ہے اسے، پیشاب کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے، بھوک کو دبا کے بیٹھ جاتا ہے. تعلیم میں نیند آتی کہ دل میں زندگی نہیں. میرے بھائی دل مر چکے ہیں. ایک حدیث کے لیے ہزاروں میل کا سفر کیا صحابہ اور تابعین، ایک حدیث کے لیے. اور بتاؤں، ایک آدمی آیا ایک محدث کے پاس کہ حضور مجھے فلاں حدیث چاہیے، آپ سنا دیجیے. حدیث سنی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ حدیث معلوم نہیں، حدیث سنی ہے لیکن اس سے سننا چاہتا ہے جس نے براہ راست تابعی سے سنی ہے، اور اس نے حضور سے، صحابہ سے، اس نے حضور سے سنی. یہ طلب ہے کہ میں اس منہ سے سنوں جس منہ نے تابعی سے سنا. یہ ہے، لیکن حدیث معلوم ہے، صرف اس سے سننا چاہتے ہیں. ان نے کہا بھائی میں تو مفت میں نہیں دیا کرتا، حدیث صرف ایک ہے اور بڑی زبردست حدیث، اس لیے ہم بھی آپ کو مفت میں نہیں سناتے. ہاں. اس نے کہا جی پھر کیا قیمت ہے؟ میں نے کہا 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. 1 سال روزے رکھو پھر سناؤں گا. نہیں بہت اچھا. وہیں بیٹھ 1 سال پورے روزے رکھے. پھر آئے گی اب تو سنا دو، ساری حدیث سنائے. دل زندہ ہے. ہمیں آدھا گھنٹہ تعلیم میں نہیں بیٹھا جاتا، وہ 1 سال
ایک حدیث کی خاطر 1 سال روزے رکھتا ہے. فی اوقات الخلوہ، تنہائی میں، اکیلے میں اللہ کو چلتا ہے، مخلوق کو چلتا ہے، دل میں کیا منصوبے اترتے ہیں. اب یہاں پتہ چلے گا کہ دل مردہ ہے یا زندہ ہے. بیٹھا ہوا ہے تاجر کو دکان کا دھندا، اور نوجوان کو کوئی اپنے دھندے، تصورات، تخیلات، اور اللہ کی طرف کو طبیعت راغب نہیں ہو رہی. یہ دل کی موت کی علامت. ابو ریحانہ گھر میں آئے، سفر سے واپس آئے، بیوی کو دیکھا، بیوی انتظار میں بیٹھی تھی. 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. خلوت 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. 2 رکعت کو شروع کی، فجر کی اذان ہو گئی. جب مسجد کو جانے لگے تو بیوی کہنے لگی ابو ریحانہ تو نے زیادتی کی. کیا؟ کہ میں ایک تو سفر میں گیا ہوا تھا اللہ کے راستے میں، دیر سے واپس آیا، پھر میں تیرے انتظار میں ساری رات جاگ کے گزار دی. میرا بھی جو کوئی حق تھا تیرے اوپر، وہاں بھی تھکتے رہے، یہاں بھی کھڑے ہو کے تھکتے رہے، مجھے بھی تھکایا. اما لنا من کا نصیب، ہمارا کوئی حق نہ تھا. کہنے لگے حق میں ادا کرتا اگر تو مجھے یاد رہتی. تو نے کہا کمال ہے، میں تیرے پاس بیٹھی تجھے یاد کیسے نہیں ہے؟ کہنے لگے جب میں 2 رکعت کی نیت باندھ کے کھڑا ہوا تو میرے سامنے جنت اور دوزخ ایسی کھل کے آئی تو باب میں تو اسی میں گھومتا رہا، مجھے سب کچھ بھول گیا. اب یہ خلوت ہے، دل اللہ کو چل رہا ہے. معلوم ہوا کہ دل زندہ ہے، مرا ہوا نہیں، دل زندہ ہے. صلت بن اشم العدوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ہوئی. شادی کی پہلی رات حمام میں غسل کیا، پھر شادی کے کمرے میں داخل ہوئے. دیکھ کر بیوی کو بھی دیکھا، اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. بیوی نے دیکھا تو اس نے بھی اللہ اکبر، نیت باندھ کے کھڑی ہو گئی. دونوں میاں بیوی شادی کی پہلی رات ساری رات نفل پڑھنے میں گزار دی. صبح ہوئی، بھائی نے حال احوال پوچھا، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے بندے تو بھی عجیب بے وقوف آدمی، ارے تو تیری شادی کس لیے کی تھی؟ اس لیے کی تھی ساری رات نفل پڑھتا رہا اور اس کو بھی پڑھوا. انہوں نے بات یہ ہے تم نے مجھے صبح حمام میں نہلایا تو اس کے گرم پانی کو دیکھ کر مجھے دوزخ کا گرم پانی یاد آیا. پھر تم نے مجھے شادی کے کمرے میں داخل کیا تو شادی کے کمرے کی سجاوٹ کو دیکھ کر مجھے جنت یاد آ گئی. تو میرا بیوی سے دل ہٹ گیا. میں نے کہا چل رب کو یاد کر. دل زندہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے پاس آ کر لیٹے، میرے لحاف میں لیٹ گئے. پھر ارے چھوڑ عائشہ، میں تو اپنے رب کو یاد کروں. چل میرا بھائی اللہ اکبر کی جو نیت باندھی، صبح تک روتے 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 گزارتے. زندہ دل ہے بھائی. ہمارے دل مر گئے، ان دلوں کو کیسے زندہ کریں؟ اس کے لیے نبی آئے، انبیاء آئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. جسم کی زندگانی کے لیے ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، کپڑے گرمی کے سردی کے، کھانے گرمی کے سردی کے، چائے کے قہوے کے نظام چل رہے ہیں کہ جسم زندہ رہے. دل زندہ رہنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو جسم کو باقی رکھتے ہیں. میری مراد دل کی زندگانی سے ایمانی زندگی، ورنہ دل تو میرا بھی زندہ ہے، آپ کا بھی زندہ، دھک دھک کر رہا ہے. اور جب یہ ٹھنڈا ہوگا تو ہم بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے. وہ الگ دل کا زندہ ہونا. ایک دل کا زندہ ہونا ہے ایمانی اعتبار سے، کہ دل ایمانی زندگی گزار رہا ہے، یہ دل مر چکا ہے. یہ ہے وہ آج ہمارے مرے ہوئے ہیں. تو دلوں کو زندہ کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی محنت لے کر آئے، اور 4 اعمال ہیں جب ان کو ہم کریں گے تو دل زندہ ہو جائیں گے. 4 کام ہیں: دعوت، تعلیم، ذکر اور عبادت. ان اعمال سے دل زندہ ہو جائے. اگر بھئی ایک چلہ ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی اس میں آئے گی. 4 مہینے ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر زندگی آئے گی. اور اگر مہینے میں 3 دن ان اعمال کو کریں گے تو اس کے برابر اس میں جان پڑے گی. اور اگر روزانہ ان 4 عملوں کو کریں گے تو روزانہ دل میں طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی، طاقت آتی جائے گی. وہ بھرتا جائے گا، نکھرتا جائے گا، چمکتا جائے گا، دمکتا جائے گا. اور پھر ایمان کا نور اس کے اندر سے نکل کر
اللہ کی قسم کفر کی ظلمتوں کو توڑتا ہوا ساری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. پھر آپ کے چلنے سے ہدایت پھیلے گی، آپ کو دیکھ کر لوگوں کو ہدایت آئے گی، آپ کی گفتگو سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، آپ کے بیٹھنے سے لوگوں کو ہدایت ملے گی. ہاں، ہمارے نوجوان ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ہمارے بوڑھے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے. یہ 4 کام ہم کرنے والے بن جائیں. اور یہ 4 کام بھائی ہم اب آج کل سال میں چلہ دیتے ہیں، مہینے میں 3 دن وہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا، سال میں چلہ کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا. تو اس سے وہ جو ایک ایمان کا نور ہے وہ ٹوٹتا رہتا ہے، اور دل میں زندگی کی رمق پیدا ہوتی پھر مر جاتی ہے، پیدا ہوتی پھر مر جاتی. اگر ہم روزانہ اس کی محنت کریں، روزانہ دعوت، تعلیم، ذکر، عبادت روزانہ کریں گے تو ہمارا دل روزانہ زندہ ہوتا رہے گا. پھر جسم تو مر جائے گا اور دل کی دھڑکن بھی موت پر بند ہو جائے گی، لیکن دل نہیں مرے گا، دل زندہ ہے، ابھی اللہ کو چل رہا ہے، ابھی زندہ دل ہے، یہ مرا ہی نہیں ہے. یہ اپنی قبروں میں بھی موج اڑا رہے ہیں، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی، قبر کی مٹی انہیں کھا نہیں سکتی. یہ زندہ لوگ ہیں، مرتے ہی ہائے ہائے. ایک سفر میں آپ جا رہے تھے، ایک صحابی کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی تو وہ اونٹنی سے گرے اور انتقال ہو گیا. آپ نے کہا اس کے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ. کپڑا ہٹایا تو اس کے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا جب یہ مرا ہے تو فوراً فرشتے جنت کے کھانے لے کر آ گئے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ یہ بھوکا ہوگا. کپڑا ہٹایا تو پتھر بنا. اب یہ مرا نہیں، اب اس کی اگلی زندگی شروع ہو گئی. ایک صحابی کی لاش لائی گئی، آپ ہنسے، وہ بڑا بدصورت تھا، کالا رنگ تھا. آپ نے کہا آہا اللہ نے اسے بڑا خوبصورت کر دیا ہے، لقد حسن اللہ وجہ. غریب بھی تھا. آپ نے کہا کثر مالک، اس کے مال کو بھی اللہ نے کثرت سے کر دیا. طیب رائحتک، اللہ نے اس کی خوشبو کو بھی عمدہ کر دیا. اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں 2 حوریں اس کے سینے میں داخل ہونے کے لیے لڑ رہی، ایک پہلے جانا چاہتی، دوسری اسے پہلے جانا چاہتی. اب یہ مر کے بھی زندہ ہے کیونکہ یہ زندہ دل والے تھے، ان کا ایمانی دل زندہ تھا. قبر ان کے لیے راحت کا پیغام ہے. علاء ابن حضرمی کو دفن کیا گیا. بعد میں خیال آیا کہ بھئی یہاں ہم دفن کر رہے ہیں، یہ ریتلی جگہ ہے تو آ کے جانور لاش نکال کے کھا جائیں، لہذا بھئی یہاں سے لاش کو نکال لیا جائے. جب قبر کو دوبارہ کھودا گیا، ابھی دفن کیا ابھی کھود رہے ہیں، تو حضرت انس کی روایت فرماتے ہیں اذا القبر مد البصر نور یتلألأ. ہم نے دیکھا کہ قبر تو جہاں تک ہماری نظر جاتی تھی وہاں تک کھل کر نور سے روشن ہو رہی تھی، اور علا کی لاش کا پتہ ہی نہیں تھا کہاں چلی گئی. قبر میں لاش تھی کوئی نہیں، حالانکہ اپنے سامنے دفن کر رہے ہیں، اور وہیں دوبارہ سوچ کر کہ یہاں لاش کی بے حرمتی ہوگی، یہاں سے نکالو آگے کسی سخت زمین میں دفن کرو تاکہ کوئی جنگلی جانور، صحرائی جانور کھود نہ سکے. لیکن جب قبر کو کھودا لاش بھی غائب، اور جو چند گھنٹے لاش وہاں پڑی تھی اس کی برکات اللہ نے دکھائی کہ میں اپنے بندوں کو قبر میں ایسے رکھتا ہوں. قبر نور سے جگمگا روشن. تو یہ مرا نہیں کرتے، صرف پردہ کر جاتے ہیں دنیا سے. موت آتی ہے بے شک، لیکن ان کی موت ایک دوسری زندگی کو لے کر آتی، دوسری زندگی کو لے کر. ان 4 کاموں کو بھی روز کیا جائے. روز کرنے کی کیا شکل ہے؟ آپ اپنی دکانوں کے اوقات گھٹا دو بھائی، اللہ کے واسطے. مسلمان کے لیے حرام ہے، حرام کہ سارا دن کمائی کرے. حرام ہے. کس لیے حرام ہے؟ کہ آخرت میں تو رہنا ہے کروڑوں برس، اور دنیا میں رہنا ہے 60-70 برس، 50 برس، 40 برس. 60-70 برس کے لیے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کمائی
اور کروڑوں برس کے لیے 2 گھنٹے میں نہیں نکال سکتا. کتنی حماقت کی بات ہے. ایک اللہ کا دیدار 8 لاکھ سال کا ہے. ایک اللہ کا دیدار لاکھوں برس کا ایک دیدار. یوں دیکھ رہے ہیں ایک دیدار. ایک ایک بیوی کے پہلو میں کئی کئی 100 برس لیٹا ہوا ہے، پرواہ کوئی.